اور میں نے کہا بے وقوف، تیرے صرف ظاہری طور پر فوٹو سیشن کے لیے نماز استسقاء پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. تو برائی کو روک، عریانی کو روک، فحاشی کو روک، سود کو روک، رشوت کو روک، پھر تجھے فائدہ ہوگا. یہ جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے یہی وجہ ہے، یہ نوست ہم پہ پڑی ہے. وہ جو برائی کے اسباب ہیں ان کو روکو. تو کس لیے صرف کروڑوں روپیہ ہم پر بوجھ ہر مہینے، کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ لگ جاتا ہے. صدر کا کیا ہوتا ہے؟ صرف نماز استسقاء ظاہری طور پر فوٹو سیشن کے لیے پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. عریانی ہو رہی ہے، بے غیرتی ہو رہی ہے. یہ دیکھیں، ہمارا مسلمانوں کا سال تو شروع ہوتا ہے محرم سے، لیکن بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے 12 اسلامی مہینے جو بوڑھے ہیں وہ ساؤن بادروں ادھر کم چلا دینے نئی نیشن. اللہ ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو 12 مہینے یاد کرائیں، لیکن ان کو خود نہ آتے. وہ کہتے ہیں نا کہ کلاس روم میں ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو مارا تھا، تو پرنسپل صاحب راؤنڈ پہ تھے. انہوں نے کہا بھائی کیوں اس کو مار رہے ہو؟ وہ کہنے لگا سر اس کو یہ نہیں پتا کہ سومناتھ کا مندر کس نے توڑا تھا. تو پرنسپل کہنے لگے یار بچہ ہے، چلو تم نہیں بتا دو. کہنے لگا سر مجھے خود ہی نہیں آتا، آپ بتا دیں. وہ کہنے لگا بھئی مارتے کیوں؟ ٹوٹنے والی چیز تھی، ٹوٹ گئی، مجھے بھی نہیں پتا. جب قوم کا یہ حال ہو جائے، جب ہمیں خود ہی نہیں پتا، تو ہم نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کرنی ہے؟ یہ درد دل کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اتنے ہی رہ گئے، حالانکہ ہمارا اپنا کلچر ہے، ہماری روایات ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. چلو اگر جنوری سے ہی آپ نے آغاز کرنا ہے، اخبارات پڑھیں، 25-26 مر گئے شراب پی کے. دنوں دے اندر پرسوں 25-26 لوگ مر گئے، شاید 31 ہو گئے. 50 ہو گئے. آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا. شرم کا مقام، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ شرم کا مقام ہے. اگر تم نے جنوری کا ہی آغاز کرنا ہے تو بے غیرت انسان شراب پی کے نہ کر، حرام کاری کر کے نہ کر، زنا کر کے نہ کر. اگر تو نے 20ویں سال کا آغاز کرنا ہے تو قرآن شریف پڑھ کے کر. 31 دسمبر کو رات جب 12 بجے قرآن کھول لے، نوافل ادا کر. یا اللہ، یا اللہ کرم فرما دے اپنے محبوب کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے ہم پہ کرم فرما دے. برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. یا اللہ میں یہ لوگ تو خود اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، عذاب کو دعوت دیتے ہیں. ان نادانوں، اگر جنوری سے ہی آغاز کرنا ہے تو قرآن شریف کی تلاوت کر کے کرو، نماز پڑھ کے کرو، درود شریف پڑھ کے کرو، نعت شریف پڑھ کے کرو، عیاشیاں کر کے. اور حکمرانوں کو پتہ نہیں، ان کے لوگ خود منتریے لیتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے فلاں ہوٹل میں، کیا ہو رہا ہے فلاں کلب میں، کیا ہو رہا ہے. جب سرے محشر وہ پوچھیں گے بلا کر سامنے، کیا جواب جرم دیں گے یہ خدا کا. چلو ان کا کیا ان کے ساتھ، ہم اپنا سوچیں ہم کیا کر. تو یہ بات آپ نے نا جب گھر جانا نا رضائی لینی ہے، پھر سوچنا ہے کہ ربیع الاول شریف پیارا مہینہ گزر گیا، ہم نے اپنے آپ میں کوئی تبدیلی لائی ہے؟ یہ آپ نے سوچنا. سبحان اللہ. یہ بات کر کے میں اجازت چاہوں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہے. ایک جگہ صحابہ کرام جا رہے ہیں، تو ذرا توجہ فرمائیں، ذرا غور فرمائیں. جا رہے ہیں تو جاتے جاتے حضرت عبداللہ ابن عمر ایسے ہو کے پھر سیدھا ہو گئے، جھک کے پھر سیدھا ہو گئے. جا رہے ہیں جاتے جاتے جھک کے پھر سیدھا ہو گئے. اللہ اکبر. ساتھ والے ساتھیوں نے کہا عبداللہ ابن عمر جھکے کیوں ہو، کیوں جھکے ہو؟ عبداللہ فرمانے لگے میرے بھائیو تمہیں نہیں پتا یہ وہ مقام ہے، ہم سرکار مدینہ کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، اگے اگے صلی اللہ پیچھے خلقت ساری. ہم سال کے بعد ایک مرتبہ جلوس نکالیں گے، بے جینوں کو برداشت نہیں ہوتا اور کریں. اللہ اکبر. مدینہ پاک میں تو روزانہ ہی، اب بھی جلوس روزانہ نکلتا ہے. 70,000 فرشتوں کا جلوس صبح آتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں، 70,000 کا اور آ جاتا ہے. ان بے وقوفوں کو سال کے بعد عید میلاد کا جلوس برداشت نہیں، مدینہ پاک میں روزانہ جلوس نکلتا ہے. صحابہ نے نکالا. پاگلو، صحابہ تو وہ بھی روزانہ ہی نکالا. کبھی بدر جا رہے ہیں صحابہ کا جلوس، آگے آگے آقا کریم ہے، کہیں ماشاءاللہ احد کی طرف جا رہا ہے، کہیں مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہا ہے، کہیں مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا ہے. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا ہوں عبداللہ ابن عمر جاتے جاتے ایسے ہو کے پھر سیدھا ہو.
ساتھیوں نے پوچھا عبداللہ یہ کیا کیا ہے، کیوں جھکے ہیں؟ انہوں نے فرمایا آپ کو نہیں پتا، ہم سرکار کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، سرکار نے ایسا کیا تھا۔ انہوں نے کہا عبداللہ اس وقت یہاں درخت تھا، اس وقت تو یہاں درخت تھا نا، تو اس لیے ایسا ہوا۔ فرمایا میں کوئی درخت کو دیکھ رہا ہوں، میں تو اپنے آقا کی ادا کو دیکھ رہا ہوں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری بیوی کی مزاج کیا ہے، داڑھی رکھنے سے وہ نہ ناراض ہو جائے، گلی محلے کے دوست نہ ناراض ہو جائے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اپنے محبوب مدینے والے آقا کی ادا کو دیکھ رہا ہوں، مجھے درخت سے کوئی غرض نہیں۔ آقا کریم ایسے ہوئے تھے، یہاں میں بھی ایسے ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دین و دنیا میں تمہیں مقصود کر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ ہماری عزت یہودیوں عیسائیوں ہندو سکھوں کے طریقے اپنانے میں نہیں، ہماری عزت مدینے والے آقا کی غلامی اختیار کرنے میں ہے۔ 4-5 دن کا روزنامہ نوائے وقت ہے، اور ہم اخبار اس لیے پڑھتے ہیں اگر کبھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو یہودیوں عیسائیوں نے یہ ریسرچ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اگر پانی میں دودھ وغیرہ میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبکی لگا کے اس کو اندر کر کے مکھی پھینک کے پانی پی سکتے ہو، دودھ پی سکتے ہو، وہ ضائع نہیں ہوا۔ مکھی کے ایک پر میں وبا ہے، ایک میں شفا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ مکھی گر پڑی تو چلو جی گلاس پھینک دیا، توڑ دیا، میں نے نہیں پینا۔ اگر تباہ پسند نہیں کرتی بالفرض تو چلو خود نہیں پینا، کسی کو پلا دو، اس کو نہ بتانا، بندہ پی سکتا ہے، کوئی مضر اثرات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ریسرچ کی ہے، مسلمانوں کے پیغمبر نے جو کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، یہ اب ریسرچ کر رہے ہیں۔ امریکہ گیمری یونیورسٹی والے وہ کہتے ہیں کہ السر معدے کے لیے سب سے بہتر ہے کہ بندہ کھانا کھا کے انگلیاں چاٹے۔ یہ جو دایاں گھٹنا کھڑا کر کے دوسرا بچھا کے کھانا کھاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں جو ایسا اس طرح کھائے گا اس کو پینڈس کی تکلیف نہیں ہوگی۔ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نقطہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک چند اشاروں میں سمجھا دیا کملی والے۔ اگر سرکار کے ان فرمانوں میں حکمت ہے تو داڑھی رکھنے میں بھی حکمت ہے، مسواک کرنے بھی حکمت ہے، نماز پڑھنے بھی حکمت ہے، ان کے ہر بات ان کا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، سبحان اللہ، وہ حکمت لے کے آئے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آگے پیچھے بھی اللہ توفیق دے، سر ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ یہ ننگے سر رہنا انگریزوں کا طریقہ ہے، تو ہم تو ماشاءاللہ اہل سنت ہیں۔ ایک بزرگ ہوئے داؤد طائی فرماتے ہیں میں 20 سال امام ابو حنیفہ کی خدمت میں رہا ہوں، تنہائی میں بھی ان کو کبھی ننگے سر نہیں دیکھا۔ غوث پاک سرکار فرماتے ہیں ننگے سر رہنا اہل بدعت کا طریقہ ہے، ہم تو اہل محبت ہے، ہم تو اہل سنت ہے۔ ہر وقت نہیں تو کم از کم جب مدینے والے آقا کی محفل میں آئے، بزرگوں کی محفل میں آئے، اس وقت ضرور سر ڈھانپ کے آیا کریں، بڑی برکتیں ہوں گی۔ آج کل کئی لوگ لٹریچر کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ابا جی قبلہ ماشاءاللہ آپ نے ماہ نامہ رضائے مصطفیٰ نکالا، 58 سال مکمل ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ کی ایک کتاب میں سے 16 صفحے کا ایک ماشاءاللہ پمفلٹ بنا ہے، عید میلاد النبی کی اہمیت کا بیان، 16 صفحے کا۔ تو اس وقت چند وہ ماشاءاللہ پرچہ جات موجود ہیں، تو ہدیہ 10 روپے۔ کئی جگہ میں اعلان کرتا ہوں، کئی دوست کہتے ہیں مجھے 20 دے دے، میں خود ہی لوگوں میں تقسیم کر دوں گا۔ ضرورت ہے آپ کے گھروں میں، جہاں اللہ رحم کرے دوسری چیزیں پہنچ گئی ہیں، رسول پاک کا پیغام بھی پہنچنا چاہیے۔ کوئی بے دین بات کرے اس کو آپ جواب تو دے سکیں۔ محمد اشفاق صاحب آپ کے پاس ابھی آئیں گے تو وہ لے کے آپ نے اپنی پاس رکھ لینے ہیں، گھر جا کے انشاءاللہ ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔